ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے اور قیامت سے قبل اس کو کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کے سب سے کراماتی تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، یہود اور عیسائی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک چیز جس پہ سب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک کراماتی اور معجزاتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں کے لیے سکون کے لیے نازل ہوا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں سکون، تسلی اور اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ اس سکون کی وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا۔ انگریزی میں اس کو دی آرک آف قوانین سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ تابوت حضرت آدم پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک بھاری تابوت ہے۔ اسے آپ جنت سے دنیا میں اپنے ساتھ لے کے آئے۔ یہ آپ کی وفات تک آپ کے پاس بھی رہا۔ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے یہ تابوت حضرت شیت علیہ السلام کو دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ تابوت حضرت یعقوب کے پاس پہنچا۔ پھر یہ بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور پھر حضرت موسیٰ کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ حضرت موسیٰ نے یہ تابوت وہاں رکھ دیا۔ بعد میں حضرت سلمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جگہ پر ایک عظیم الشان عبادت گاہ بنا دی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی اور اسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی۔ اس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونا چاندی کی تختیوں سے اس کی دیواریں بنوائی گئی تھی۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اتنی تھی رات کو بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی۔ جس کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اس کو مقدس مانتے تھے؟ اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور اس کے علاوہ بہت سے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت بابرکت اور مقدس تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے، بڑے بڑے لشکر ڈر جاتے تھے، ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی، تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے۔ اس کے بعد ایسی برکتوں کا نزول ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا۔ ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے اور ان کو فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر جب کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو وسیلہ بنا کے خدا سے دعائیں کرتے، تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی اور ان کی آفت ٹل جاتی۔ مختصر یہ کہ جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے، مگر جب بنی اسرائیل سرکشی اور گناہوں میں مصروف ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہو گیا، ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کا قتل عام کر دیا اور ان کی بستیوں کو تحت و تاراج کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس تابوت کو نجاستوں کے کوڑا خانہ میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پہ یہ اثر پڑا کہ وہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ گئے، لہذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی، لہٰذا ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اس تابوت کا اثر ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کے بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس تابوت کو اللہ کے نبی حضرت شمول علیہ السلام کے پاس لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس واپس آیا تو ان کی کھوئی ہوئی وقار واپس لوٹ آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس یہ تابوت آ جائے،
جو تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور بچی کھچی چیزیں ہیں جو موسیٰ اور ہارون کی درگاہ ہے، اس سے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے تمہارے پاس، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی کو ہم ایسی قوم تھی جو ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا جب کفر و شرک عام ہوا تو ان پر بادشاہ بہت نصر قہر بن کر نازل ہوا۔ بہت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور شہر کو تباہ کر ڈالا، تقریباً 5 سے 6 لاکھ یہودی قتل کر دیے۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر قدیمہ آج بھی اس کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کے اپنی روحانیت کو واپس پا سکیں۔ تابوت سکینہ اب کہاں ہے؟ مختلف ماہرین اور آثار قدیم کے مختلف رائے ہیں، الگ الگ قیاس رائیاں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بہت نصر نے حملے کے بعد اس کو افریقہ لے گیا، وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ کہتے ہیں جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیالوجی اسٹون وائٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ یعنی عرب میں کہیں موجود ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ جس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی ضرورت موجود ہے، جس کو ہیکل سلیمان کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کے بھی بہت سے آراء ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس موجود ہے، جو بعض دیگر یقے ان میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق مختلف ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد یہ امام مہدی کو مل جاتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق جو اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ نظریات قیاس پر مشتمل ہے۔ یہ صندوق کہاں ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس کے لیے تابوت دنیا میں ظاہر ہو گیا اور جس قوم کی حاجت تابوت آئے گا وہ قوم دنیا پر غالب ہوگی۔